على آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تعالى في كلامه الحميد واذكروا الله في أيام معلومات وقال فصل لربك وانحر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الہدا سید الدجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، لائق ست تکریم دوستو، بزرگوں، قابل احترام عظیم عزیز ماؤں اور بہنوں، کائنات کا مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ طوفان اسی کے حکم سے رکتے ہیں، کائنات اسی کے فیصلوں کے واقع ہو جانے کے بعد بربادیوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، اس کا کوئی وزیر مشیر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پوری کائنات روئے زمین کے چپے چپے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں، جنوں، حیوانوں، تمام تر کے لیے آخری اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ نبوت کا دروازہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہے، لہذا اب جتنی رہنمائی ہم کو ملنی ہے وہ یا اللہ کے قرآن سے ملنی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملنی ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے کہیں گے وہ دین ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، اور آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی رائے کو احترام حاصل نہیں جو رائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آئے۔ آج کا خطبہ جمعہ ذی الحجہ کے مقدس مہینے اور قربانی کے حوالہ سے ہے، اور اس جمعہ میں ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے ہوں گی، اللہ کے قرآن سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن فرمودات سے، اور پھر کچھ احادیث کی تشریحات ہوتی ہیں بات سمجھانے کے لیے جو محدثین کرتے ہیں، ان تشریحات کو بھی ہم اپنے خطبات میں نقل اور نوٹ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے۔ یہ ہمارے جو فقہاء ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ بعض مسئلوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرے پاس دو نوجوان آئے، کہنے لگے اس حدیث کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حدیث کیا تھی
حدیث میں یہ ذکر تھا کہ جب بندے حج کرنے کے لیے جائیں تو ساتھ قربانی کا جانور لے کے جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ عمرے پہ جاتے تھے تب بھی قربانیاں لے کے جاتے تھے۔ قربانیاں اکیلی حج پہ نہیں ہوتی تھیں، نفلی طور پہ لوگ عمرے پہ جانے کے لیے بھی قربانیاں لے کے جاتے اور اللہ کے گھر میں جا کے جانور ذبح کرتے، چونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہی بڑا ہے، وہ وہاں پھر حاجیوں کو کھلاتے۔ تو حج میں قربانی ضروری ہے، جیسے حج تمتع ہے۔ اگر قربانی نہیں رکھ سکتا تو 10 روزے رکھے گا، 3 وہاں وسبعۃ اذا رجعتم، 7 گھر واپس آ کے۔ اب گھر سے قربانی لے کے جا رہے ہیں، رستے میں جانور بیمار ہو گیا یا زخمی ہو گیا، حدیث یہ ہے مسلم شریف میں کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کے پاؤں کاٹ کے ذبح کرنے کے بعد، جسے ہم پائے کہتے ہیں، ان کو خون آلود کر کے اس کے ساتھ باندھ کے جانور کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا، اس میں سے گوشت نہیں کھایا جائے گا، اور جانور وہیں چھوڑ کے قافلہ دوسرے جانوروں کو لے کے اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اب ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چیزیں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے بھی کہا ایسے ہی ہے۔ تو قربانی کا ایک جانور بیمار ہو گیا، اس کو ذبح کر کے کیا کرنا، رستے میں چھوڑ دینا ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور قربانیاں ساتھ ہیں۔ عقل نہیں مانتی، جب خود بخود انسان سمجھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، کسی سے وضاحت کرواتا ہے تو مسئلے کی۔ تو یہ میں لفظ بول رہا ہوں تشریح۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ قربانی کے جانور کو خاص عزت اور احترام حاصل ہے، اور حج کرنے کے لیے جو بندہ جا رہا ہے قربانی اس نے ساتھ لے کے جانی ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی قربان گاہ یعنی مکہ میں پہنچ جائے تو وہاں جا کے ذبح کرنی۔ قربانی کے جانور کو مارا نہیں جا سکتا، قربانی کے جانور کے قلادے جو خوبصورتی کے لیے اس میں ڈالے ہوتے ہیں وہ بیچے نہیں جا سکتے، قربانی کے جانور پہ لطیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ قربانی کے جانور کو احترام حاصل ہے، عزت حاصل ہے، قربانی کے جانور کو پالنے پوسنے کا ثواب ہے، اس کے بالوں کا ثواب ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بکری جو قربانی کا جانور ہے، اونٹ ہے، مینڈا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مینگنیاں جو ہیں، جو یہ جانور چارہ کھا کے ہم نے پیسے سے حق حلال کے پیسے سے خریدا، جو مینگنیوں کی نظر ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی بندے کو اجر دیں گے۔ قربانی کے جانور کو عزت حاصل ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پابندی نہ لگاتے تو لوگوں نے بہانا بنا کے سارے جانور راضی کر کے کھا لیا کرنے سن۔ اے تھوڑا جا لنگڑا نہیں رہا، سفر میں آپ کو پتہ ضرورت ہوتی ہے، شکار پہ پابندی لگائی، شکار جائز نہیں ہے، کیوں پابندی لگائی؟ کہ حج جاندے کتے راج شکار ہی نہ کھیلن لگ پین، اور جب بندہ شکار کھیلتا ہے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ 5-7 بندے شکار کر رہے ہیں، بڑا جانور شکار کر لیا، لہذا جانور کا شکار کرنا منع کر دیا جس نے احرام باندھا ہے، جو حج پہ جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی کسی شیخ سے پوچھنا پڑے گا، فرمایا کہ جتنا جانور مارا ہے، شکار کیا ہے، اس جانور کے برابر فدیہ دے، اونی کی قیمت دا جانور لے کے وہ دم پہ گیا، کی پہ گیا انہوں۔ لیکن ایک اگلی آیت ہے قرآن مجید میں کہ اگر اس کے پاس جانور دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جتنا بڑا اس نے جانور مارا ہے اتنے روزے رکھے۔ اب آپ روزے کیسے رکھیں گے؟ ایک بندے نے ہرن مارا ہے، بتاؤ کتنے روزے رکھے گا؟ اب یہ تقسیم آپ کسی وقت کے شیخ کے پاس جائیں گے، جو میں نے لفظ بولا کہ حدیث کی تشریح عام بندہ نہیں کرے گا کہ اس میں مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ جانور بیمار ہو گیا ہے
شکار کر کے چھوڑ دینا ہے، آتے جاتے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزرا ہے، ان کے جانوروں کو کوئی بیماری ہے، اویئرنس ہو جائے. ورنہ سفر حج پہ جاتے ہوئے لوگ، اللہ کے رسول نے اگر اجازت دے دی کہ جانور بیمار ہو جائے تو ذبح کر کے کھا لو، پھر مکے کوئی جانور نہیں پہنچے گا. ہلکی سی خارش بھی ہوئی، بندوں نے چھری پھیرنی اور جناب علی ٹکے کباب بنا کے بھون کے کھا جانا سارا ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے. ایک بندے کا ہاتھ کٹتا ہے، لاکھوں بندے محفوظ ہوتے ہیں، لاکھوں بندے محفوظ ہوتے ہیں. اور پھر چوری کی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، فیرنگ بھی ہوتی ہے، بندے مرنے سے محفوظ ہوتے ہیں، لوگوں کا جانو محفوظ ہوتا ہے. تو دین سمجھانے میں محدثین نے جو تشریحات کی ہیں، ان تشریحات کو بھی ہم اپنے خطبات میں نقل کریں. تو میرے خیال میں 21-22 مئی کو ذوالقعدہ شروع ہوا تھا شاید. آج کتنی ہے ذوالقعدہ کی؟ 26 27 تو 28 29 2 یا 3 دن باقی ہیں. اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو ذوالحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کی قربانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ قربانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا من ارادہ ان یضحی، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اس سے پہلے پہلے صفائی کر لے. یہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے یہ اس کے لیے پورا گھر قربانی کرتا ہے. گھر کا سرپرست جب قربانی کرتا ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. آپ چاہیں تو بچوں کو بھی اس عمل میں شریک کر سکتے ہیں. ان کی حجامتیں، ان کے ناخن وغیرہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کٹوائیں تاکہ حج کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے. حج کے احرام میں بال کاٹنا منع ہے، ناخن تراشنا منع ہے. یہاں ہم حج پہ تو نہیں گئے لیکن ہم نے وہ عمل اختیار کر کے حاجیوں کے ساتھ نسبت کر لی ہے. جہاں اللہ ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے تو اللہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے والے اور 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے، انہیں بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جس بندے کی قربانی نہیں، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی نہیں. فرمایا ٹھیک ہے، ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس سے پہلے پہلے تو نے اگر صفائی شفائی کرنی ہوئی تو کر لینا. بلکہ ایک حدیث میں یہ کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے جسم سے، نہ بغل سے، نہ مونچھ کا، نہ سر کا، نہ زیر ناف کوئی بال نہ مونڈنا، نہ ناخن تراشنا. جب 10 ذوالحجہ ہو، عید کا دن ہو، لوگ جانور ذبح کر رہے ہوں تو تو اپنی مونچھیں کاٹ لینا، اپنی بغلوں کے بال مونڈ لینا، زیر ناف بالوں کی صفائی کر لینا، ناخن تراش لینا. فَإِنَّ تَمَامُ أُضْحِيَتَكَ عِندَ اللَّهِ، یہ عمل اللہ کے نزدیک تیرا پوری قربانی کے برابر ہو جائے گا. تو اس سے پہلے پہلے ما من ایام اعظم عند اللہ، هذه الایام، پورے سال کے دنوں میں بشمول رمضان، بشمول رمضان، رمضان کا پورا مہینہ، پورے سال کا کوئی دن، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت کے برابر نہیں ہے. اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کا کام بڑا اچھا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، کیا وہ بندہ کرتا ہے ان دنوں کے بعد وہ بھی افضل نہیں؟ فرمایا وہ بھی افضل نہیں. ان دنوں میں چھوٹے سے چھوٹے اللہ کو بڑا محبوب ہے. صحابہ کرام ان 10 دنوں میں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، لوگ
मातूम दिनों, इन 10 दिनों में कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम, तुम्हारे आबा इब्राहीम, इसहाक अलैहिमुस्सलाम, इस्माइल, यूसुफ, ये सारी नबियों की नस्ल, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तुम्हारे बड़े नबी हैं, ये सभी इन दिनों में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो तुम भी उनकी तरह इन दिनों में खास अल्लाह का जिक्र करो। क्या मेरे आपके घर के अंदर अवेयरनेस है इन 10 दिनों के बारे? ये जिलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में जंग नहीं की जा सकती, लड़ाई नहीं की जा सकती, लड़ाई करने वाले से आगे से लड़ा नहीं जा सकता, गाली दी जाएगी, ज्यादा जुर्म हो, बैठानी ठगी लगाई जाएगी, ज्यादा ये ना। इसके पहले 10 दिन इतनी हुर्मत और एहतराम वाले हैं कि पूरे साल की कोई नेकी इन दिनों में की गई नेकी का मुकाबला नहीं करती जो जिलहिज्जा के पहले 10 दिन है। इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हज पे नहीं जाते, वो 9 के 9 रोजे रखते थे। यकम जिलहिज्जा से लेके 9 जिलहिज्जा तक कितने रोजे? 9 रोजे। नाखन बाल वाला मसला आपने सुन लिया। कुर्बानी है तब भी, कुर्बानी नहीं तो वो भी मैंने हदीस आपको सुना दी। मसले की तशरीह क्यों करना पड़ती है, उसकी 2 मिसालें भी मैंने आपके सामने रख दी। अब इन दिनों में गर्मी तो है, अल्लाह मौसम ठंडा कर दे, लेकिन बड़े वक्त बेदार होंगे जो ये कोशिश करेंगे कि 9 के 9 रोजे रखें। अगर 9 रोजे न रखे जाएं तो जिलहिज्जा के 10 दिनों में जो जुमेरात और सोमवार आए उसका ही रख लो। 9 जिलहिज्जा जो गालबन बुध के दिन बनेगी, 9 तारीख पाकिस्तान के हिसाब से। बात कहते हैं जी हमने सऊदीया के हिसाब से रोजा रखना है। मैंने कहा नमाजें पाकिस्तान के हिसाब से पढ़ते हो, रोजा सऊदीया के हिसाब से रखते हो। आपको पता है कि हमारा और सऊदीया का कितना फर्क है? सूरज के एतबार से 2 घंटे का, चांद के एतबार से बाज दफा 1 रात का फर्क पड़ जाता है। जब हम सऊदीया में जाते हैं तो वहां 2 घंटे का फर्क हमें वाज़े नजर आ जाता है। तो फजर की नमाज तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद कज़ा हो जाती। एक मुल्क में नमाज हो गई, दूसरे में अभी नमाज को कितने घंटे बाकी हैं? तो हम पाकिस्तान में सऊदीया के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं या अपने सूरज के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं? ये कैलेंडर हमारा अल्लाह ने बनाया, लिहाजा सूरज और चांद हमारे मतले के मुताबिक। पाकिस्तान में जिस दिन चांद नजर आने के बाद 9 जिलहिज्जा होगी, यौम अरफा होगा। अजीज भाइयों, नोट फरमा लो, सभी 2 रोजा रखने की कोशिश करना। अल्लाह इस एक रोजे की बरकत से 2 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। युकब्बिरु सना अल माज़िया वल क़ादिमा, एक पिछले साल के, एक आइंदा अगले साल के। फला यरफुस फला यफसुक, इन दिनों में जिसको फजूर नहीं, गाली गलोच नहीं, बाजारी जुबान नहीं, फोन पे रफ काले नहीं, डीलिंग के अंदर, तकल्लुम के अंदर, खिताब के अंदर, उसलूब के अंदर चेंजिंग लेकर के आ। अल्लाह ने बड़ी चेंजिंग कर दी है कि ये 10 दिन ये अल्लाह के यहाँ आमाल इतने खूबसूरत बना के चढ़ाए जाते हैं। युबाही बिहिमुल मलाइका, कि अल्लाह फरिश्तों को बताते हैं कि ये हैं वो आदम के बेटे जिनके बारे तुम कहते थे कि ये फसाद करेंगे, ये खराबी करेंगे, ये सभी मेरा नाम बुलंद कर रहे हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अपना नाम बुलंद करने वाले बंदों से राजी हो गया। फिर इसमें कुर्बानी है 10 तारीख को यौमुन नहर, और जुलहिज्जा की जो 9 तारीख है, इस दिन सबसे अफजल तरीन दुआ भी आपको बताता चलूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया रसूल रहमत अलैहि सलाम ने 9 तारीख को सबसे ज्यादा जो जिक्र किया मैंने वो ये है, और अल अंबिया मिन क़ब्ली, मेरे से पहले नबी भी जिलहिज्जा की 9 तारीख को ये कलाम कसरत से पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, और बाद में युहयी व युमीतु भी है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक अहम मसला है इसमें कुर्बानी के जानवर का। कुर्बानी खरीदना
2 4 5 दिन उसको पालना पोसना, अपने घर में रखना, उसकी मेंगनियां उठाना। ये जानवर के साथ जब मोहब्बत पड़ती है, प्यार पड़ता है, तो इंसान अल्लाह के नाम पे 10 तारीख को जानवर ज़िबा करता है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 10 के 10 दिन अफजल हैं। इन दिनों में सबसे अफजल अमल 9 का रोजा, और उससे भी बड़ा महबूब अमल अल्लाह को यौमुन नहर के दिन जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कुर्बानी का खास तौर पे जिक्र फरमाया। हमारे बाद लिबरल और सेकुलर और बेदीन लोग जो खास तौर पे यूनिवर्सिटी में और इस्लामाबाद में और बड़ी बड़े जो हैं वो इदारे, उनमें बैठ के पॉलिसियां जारी करते हैं। गवर्नमेंट तो पाबंदी लगा देती, लेकिन प्राइवेट जो इनके मुंह खुले हुए, ये इंग्लिश सिस्टम, ये फुलां सिस्टम, ये सभी जो कहते हैं कि हमारा मजहब इंसानियत है, उन्हें कुर्बानी के मौके पे इंसानियत याद आती है। जब मामी दादी का केक काटते हैं, इंसानियत याद नहीं आती। बच्ची का कितने मन पाउंड का केक काटते हैं, सालगिरह पे लाख लाख रुपए की छुरलियां चला देते हैं, इन्हें इंसानियत याद नहीं आती। और ये लेक्चर देने जाते हैं करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के, 10-15 लाख वाला मोबाइल हाथ में पकड़ के, ये जी ब्लैक बेरी है, ये फुलां 2.5-3 लाख वाली घड़ी लगा के बताने ये जाते हैं कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके तुम गरीबों का हक मांगते, पैसा तुम्हें गरीबों को देना चाहिए था। ये कुर्बानी के मौके पे इनको बड़ा याद आता है। जब ये बरतानिया का हुक्मरान बना, कितने अरब रुपया उसकी रस्म ताजपोशी पे लगा, इन्हें कोई गरीब याद नहीं आया। हज के मौके पे इन्हें गरीब याद आते हैं, भी हज पे जा रहे हो तो गरीबों को दे दो, उम्रे पे जा पैसा गरीबों को दे दो। ये हज और उम्रे के साथ बुग़्ज़ है, गरीबों के साथ वफादारी नहीं है। वरना गरीबों, जिसे अल्लाह ने हज की तौफीक दी है ना, अल्लाह ने उसे ये भी तौफीक दी है कि वो गरीबों से मदद करता है। कुर्बानी का जानवर आप जब खरीद के लाते हैं तो किससे खरीद के लाते हैं? किसी वज़ीर आज़म से थोड़ी खरीद के लाते हैं, किसी गरीब से खरीदते हैं। मंडी के अंदर जिन बंदों ने ठेले पट्ठों के लगाए वो गरीब ही हैं, उनसे आप चारा खरीदते हैं। इस कुर्बानी की बरकत से आप गरीब के साथ ताउन नहीं कर रहे। फिर बच्चे आपके साथ जाते हैं, कहते हैं हमने झालर लेनी है, हमने ये रस्सी लेनी है, हमने ये खूबसूरत सजावट का सामान लेना है। वो सारे जरदारी के बच्चे थोड़ी खड़े हुए वहां, वो गरीबों के बच्चे ही हैं। कोई लस्सी बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। नियामो आना जाके देखिए कि अल्लाह ने कुर्बानी के सीजन में लाखों मजदूरों की का सामान कर दिए। कुर्बानी का जानवर खरीद के आप रक्षे पे चढ़ाते हो, वो रक्षा कौन सा शहबाज शरीफ के चाचे के बच्चों का है? वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। उसका जानवर खरीद के आप घाटते हो तो किसी मुलाजम की ड्यूटी लगाते हो, कोई बंदा रख लेते हो, किसी से खुरली खरीदते हो, किसी से चौकर खरीदते हो, किसी से खल खरीदते हो, किसी से छुरियां खरीदते हो, किसी से मुड़ियां खरीदते हो, किसी कसाई से बात करते हो। कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने से पहले पहले लाखों बंदों का फायदा कर देता है, और वो लाखों के लाखों गरीब होते हैं। साल का जानवर पाक के आपकी जेबियों की तरफ गरीब बंदा देखता है कि कोई आए मुझसे कुर्बानी का जानवर खरीद ले जाए। इसलिए जो जानवर आंख को भा जाए उस पे ज़र्ब तकसीम में नहीं करते। 5-10 हज़ार की खातर जानवर छोड़ के नहीं आते। खुदा ने ताकत दी हो तो खरीद आते, ले लेते। जो मन को भाता ज़बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब शैनी अमला रहमते कायनात खूबसूरत गुंदे हुए गो दुम्बे अपने हाथों से ज़िबा फरमाते। एक मौके पे रसूल रहमत अलैहि इस्लाम ने 7 कुर्बानियां अपने मुबारक हाथ से ज़िबा फरमाई। 7 कुर्बानियां अपने हाथ से ज़िबा फरमाई। और यहां ये लिबरल तबका इंसानियत का दर्ज दे के लोगों को कहता है कि गरीब का फायदा करो, कुर्बानी दे के तुमने क्या करना है। रसूल रहमत अलैहि इस्लाम सफर पे थे तो ईद आ गई। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया कुर्बानी करो, सफर में कुर्बानी करो। जब देखा बंदे ज्यादा थे, जानवर कम थे, फश्तरकना
ہم شریک ہو، حصے دار ہونا شریک ہونا اس میں فرق ہے. مسئلہ سمجھ لو. گائے کے اندر کتنے حصے ہیں؟ 7. اونٹ کے اندر کتنے حصے ہیں؟ 7. ایک حصہ قربانی کا، باقی 6 عقیقے کے. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. اس طرح عقیقے نہیں ہوتے بھائی. عقیقے کے لیے 1 جان لڑکی کے لیے، 2 جانیں لڑکے کے لیے. 1 بکرا یا بکری بیٹی کی طرف سے، 2 بکرے یا بکریاں بیٹے کی طرف سے. اگر 2 نہ بھی ہوں تو بیٹے کی طرف سے 1 بھی کافی ہو جاتا ہے. 7ویں دن ہے عقیقہ، عید کے دن نہیں ہے. اگر عید کے دن 7واں دن بنے گا تو پھر بھی عقیقے کا جانور الگ کیا جائے گا. قربانی الگ ہے. قربانی الگ ہے. ہم زیادہ تھے، جانور کم پڑ گئے تو رسول رحمت علیہ السلام نے 10 بندوں کو 1 اونٹ میں شریک کر دیا. مسئلہ سمجھے. میں یونیورسٹی میں رہتا ہوں، میرے کمرے میں 2 میرے دوست ہیں. انہوں نے قربانی کی فضیلت کے بارے بات سنی. ان کا جی چاہا کہ یار ہم مل کے قربانی کر لیں. اب تینوں کے پاس 15 ہزار روپے ہیں. 15 ہزار روپے کا تو بکرا نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا. 15 ہزار روپے کا بکرا نہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے مسئلہ سنا ہے. تو ہم تینوں دوست 15 ہزار جمع کر کے کیا کر لیں گے؟ 45 ہزار. تو 45 ہزار کا بکرا. تو ہم تینوں مل کے، اسے کہتے ہیں شریک ہو جانا. اسے کیا کہتے ہیں؟ 2 پر آنے الگ الگ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک کے پاس 20 ہزار ہے، دوسرے کے پاس 20 ہزار ہے. وہ کہتا ہے جی میں آفدہ ہی کرنا ہے، 20 ہزار سے منڈی میں کچھ نہیں ملا. دوسرا کہتا ہے میں نے آفدہ ہی کرنا ہے، 20 ہزار کا منڈی سے کچھ نہیں ملا. یہ دونوں بھائی مل کے پیسے 40 ہزار بن گئے. دونوں 1 بکرا ذبح کر دیں. قربانی 1 ہے لیکن شریک کتنے ہو گئے؟ 2 بندے. 3 دوست ہیں یونیورسٹی میں، ہاسپٹل میں، مارکیٹ میں، گھر میں. قربانی کی اہمیت ہوگی تو بندہ کرے گا. عبد المالک مجاہد صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بڑے دگرگوں تھے، انتہائی غربت اور کسمہ پرسی تھی. قربانی آ گئی تو قربانی لینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا پاس. لیکن ہم نے کہا ہم قربانی کریں گے. ہم نے پکڑ دکڑ کے قربانی کی، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا تو اللہ نے اس قربانی کے بعد ہمارے لیے راستے کھول دیے، آسانیاں پیدا کر. قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، خون اللہ کو نہیں پہنچتا. یہ اخلاص پہنچتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ جانور ذبح کرنا ہے. بندہ بخیل سے بخیل بھی ہو، پورا بکرا گھر میں رکھ لے تو فرمایا کہ کھریاں وہ غریب کو دے دیتا. وہ کھاتی مدرسے غریب کے پاس پہنچتی ہے. سارا کھا گیا، کوئی نہیں، کوئی نہیں. ذبح کرنے سے خوش نصیب جس نے جانور ذبح کیا ہے وہ سینکڑوں غریبوں کا بھلا کر چکا ہے. یہ ملحد اور بے دین لوگ جو قربت کے موقع پہ آپ سکھاتے ہیں وہ اس عمل کی گہرائی میں نہیں جاتے. آپ خالے خرید کر کے مدرسے دے آئے، مدرسے نے بیچی رکشے پہ رکھ کے، رکشے والے نے کرایہ لیا، کھال والوں نے کھال خریدی، چمڑا انڈسٹری میں گئی، چمڑے کے مزدوروں کو کام ملا، بزنس بند تھا، یہ سب کچھ کی بات ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ تَذْكِرَةً. یہ آیات پورا رکوع ہے. اگر اس کا ترجمہ کروں تو آپ کو پتا چلے کہ قرآن مجید نے قربانی کی اہمیت پہ، رسول رحمت علیہ السلام پہ اترنے والے اس کلام کے اندر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حج کا اعلان فرماؤ. اے ابراہیم حج کا اعلان کرو. لوگ تنگ رستوں سے بھی دبلی پتلی اونٹنیوں پہ حج کے لیے آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ نفع حاصل کرنے کی جگہ پہ جمع ہوں. نفع حاصل کرنے کی جگہ بیت اللہ جہاں بندہ حج پہ جاتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ غربت کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح تیز چلتی ہوئی آگ لوہے سے زنگ کو دور کرتی. حج اور عمرہ کو دور کرتے ہیں، حج اور عمرہ کو ختم کرتے ہیں، حج اور عمرہ غربت سے بچاتے ہیں. اور یہاں یہ کہا ہے کہ غریب کی مدد کرو. حج سے بڑھ کے غریب کی مدد کوئی نہیں، قربانی سے بڑھ کے غریب کی مدد کوئی نہیں، عمرے سے بڑھ کے غریب کی مدد کوئی. ستھرا جانور آنکھوں سے مہنگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہت لاغر نہ ہو، ستھرا اللہ
سے خوشی کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مقررہ دنوں میں 10، 11، 12، 13، 10 کا دن نکال کے 11، 12، 13، 3 دن اگلے، ٹوٹل 4 دن، 13 تاریخ تک، 13 ذی الحجہ تک مغرب سے پہلے پہلے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف 3 دن ہے، 10 کے بعد 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ مینا کے اندر کتنے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ 10 کے بعد کتنے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ پتہ ہے ساتھی جو حج پہ گئے 3 دن، 11، 12، 13۔ ایام مینا، ایام تشریق و ایام ذبح و ایام اکل و ایام شرب، لوگوں جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ مینا کے دن ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں دن جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ 10 کے بعد 3 دن ہیں، 10 ڈال کے تو 10 دن ہیں جس میں آپ قربانی ذکر کر سکتے ہیں، قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور جو حج پہ گئے ہیں قربانی مکہ کے اندر کریں گے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں ہمارے بھائی جدے کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں جب سر منڈالو تو ہمیں کال کر دینا، ہم قربانی کر دیں گے۔ نا، حتی یبلغ الہدی محلہ، حج پہ جو جائے وہ قربانی وہی کرے گا حدود حرم کے اندر جو جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی۔ ان معلوم دنوں میں جو جانور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ 4 مادے، ان پہ آپ 8 ازواج قرآن مجید میں الگ سے ان کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ ان 4 قسم کے جانور نر مادہ کرے تو 8، ان کی قربانی لا تذبح الا مسنہ، جانور ذبح ہو۔ منڈی کے اندر لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، دان توڑ کے لے جاتے ہیں، جانور پہ ظلم کرنا اور قربانی خریدنے والے کو دھوکہ دینا یہ ڈبل گناہ ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ قربانی کے پاک مقدس تہوار کے ساتھ، اس عظیم عبادت کے ساتھ یہ توہین آمیز رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی دینی ہے، بعض دفعہ جانور بندہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی قیمت دے دیتا ہے، بندے خرید کے اگلے سال کے لیے اس کو لے جاتے ہیں۔ دوندا شرط ہے، ہاں گھر کا پالا ہوا دمبا جسے زان کہا گیا ہے، جو فربا ہو، اگرچہ وہ بھی دوندا نہ ہوا تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں اگر اس نے خود گھر میں رکھا ہے، باہر سے خریدنے کی شکت نہیں۔ جانور خریدا ہے، عیب پیدا ہو گیا، اس کو تبدیل کر لے۔ اگر عیب پیدا ہوا ہے، اوپر سے قربانی کا وقت ہو گیا ہے، ہمارا ایک دوست ہے، ان کا بکرا تھا، نیا خریدا انہوں نے، بڑا خوبصورت بکرا تھا، جب قربانی کے لیے ذبح کرنے لگے اس نے چھلانگ لگائی، پڑچھتی پہ چڑھ گیا، بچے پڑچھتی پہ پیچھے چڑھے، اس نے چھلانگ لگائی، نیچے گرا، چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایسی اگر صورتحال پیش ہو جائے تو پھر جانور بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ کان میں ٹک لگا ہوا ہو یا اس کے اندر کوئی جنسی خرابی ہو، آنکھ کے اندر بھینگا پن ہو، تو جانور اگر پسند کرنا ہے تو دن کے اندر پسند کریں، رات کو جانور کا پتہ نہیں چلتا، اسے چلا کے دیکھیں، باقاعدہ اچھی طرح ٹٹولیں، منہ اوپر کو اٹھا کے جانور نہیں خریدے بھی قربانی لگنی ہے قربانی۔ میں نے آپ کو جو اجازت دی ہے زیادہ پیسے دینے کی وہ تب ہے جب جانور بہت اچھا ہو، تو 5-10 ہزار کے فرق سے آپ جانور چھوڑنے لگے تو آپ نہ چھوڑیں، یہ میں نے بطور مشورہ عرض کی ہے آپ کو۔ ورنہ جانور نو ویکھنا چنگی طرح، کسی سیانے بندے نو لے کے جانا، جانور نو توڑ کے ویکھنا، کلے ٹیکے لا کے نہ بھلایا ہوئے کہ گھر آتے اے سی کے بغیر وہ پٹھے نہ کھائے۔ بعض بندیاں نے 4 پائی تے بہ کے پٹھے کھان کے جائے ہوتے لے، وہ گھر آ کے کھاتے نہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، آتے ہی بخار چڑھ جاتا ہے ان کو۔ تو دیکھ کے پوچھ گچھ کر کے منڈی میں جائیں، انجوائے کریں، قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جانا یہ ثواب ہے، یہ عبادت ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے۔ تو لوگوں فَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم اس گوشت میں سے ضرورت مند کو کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کلا گوشت ونڈیدہ نہیں، پکا کے روٹی بھی کھوائی دیے، یہ بھی قرآن کا اشارہ ہے۔ ہمسائے کو رستے میں کوئی کلفیاں بیچنے والا پھر رہا ہے، بڑی کالونی والوں پہ تو اللہ کا احسانات ہے کہ اس طرح کے غریب کو یہ داخل ہی نہیں ہونے دیتے، یہ اتنے خوش نصیب ہیں۔ ایک تو زمانہ بڑا حساس ہو گیا،
کہ ایسے نقصان بھی کرتے ہیں جو چھابڑی فروش ہیں، اور کچھ یہ سیانے بھی ہو گئے جو بڑے لوگ ہیں تو غریب بندے کو اندر انٹری نہیں ہونے دیتے، لہذا یہ توفیق سے تو گئے۔ اب انہیں ڈھونڈنا پڑے گا بندہ کہ سالن ہمارا قربانی کے جانور کا کسی حقدار تک بھی پہنچے۔ اب یارو میری بات سنو، الحمدللہ آپ جو اندر بیٹھے ہیں، باہر میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثریت اچھا کھاتی پیتی ہے، اللہ آپ کے کھانوں میں برکت دے۔ تو ہم نے جانور کو پہلی دفعہ دیکھنا ہوتا ہے قربانی کا، بعد بکرا دیوا کر کے سیدھا فریجے سے تے وچھا غریباں واسطے۔ یہ تو محبت کے سوتے ہیں کہ تیرے گوشت کے اندر غریب شریف۔ قربانی کے جانور بندے کو سخی بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ تانوں میں کہتے بڑے تو بڑے سخی نو آکھاں کہتے باہر کھڑو کے 4-4 ہزار روپیہ ونڈو، کلیجے نو روک پائے گا۔ اے 100 بندہ کھڑا ہے تے 100 دے 100 بندے نو کنا کنا پیسہ ونڈو، 4 کلیجے نو روک پیندا تھوڑا جہا نا۔ بڑے بزنس مین کو بھی کھڑا کر دیں کہ 100 بندہ ہے 4-4 ہزار، تو طبیعت کے اندر تھوڑا سا ان کے بعد اور گھٹن آتی ہے، لیکن 2 کلو گوشت دین لگے گھیر نہیں جے پیندا، یہ قربانی دے جانور دی خیر ہے۔ تو 2 کلو گوشت بھی 2000 دا ہی ہے، قربانی دے 5-6 ہزار دا پہ جائے گا، اس کا خرچہ نکال کے، کروائی دے کے، صفائی نکال کے، کم از کم کلو 1.5 کلو دیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار 2-4 بوٹیاں نا ود پا دے، اصل میں تھوڑا جا لگتا ہے۔ تو قربانی کا بندے کے کو سخا کی طرف اس کے دل کی جیت ہو، اس کے دل کو پتا ہے۔ لوگوں یہ حرمت والے جانور، قربانی والے جانور، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ، جو ان کا احترام کرتا ہے، ان جانوروں کی توہین نہیں کرتا، اے بھی توہین ہے، قربانی کر کے کی لینا ہے، یہ توہین ہے۔ اچھا تو نے جو قربانی نہیں کی تو نے کیا لے لیا ہے؟ ایسے بندے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تو نے جو قربان، اور اکثر جو بڑا طبقہ ہے، مجھے اکثر ساتھی بتاتے رہتے ہیں اے عید شید بھی نہیں جے پڑھ دے، عموماً ستے پہ اٹھے نے تے جانور ذبح کیتا، کباب شباب کھادے، انجوائے کیا، اور پھر اگلا پورا ہفتہ عید ملن پارٹی کے نام پہ ٹکے کباب چل رہے ہیں، سارا سال ماشاءاللہ ٹکے کباب کھاتے ہیں۔ یار اج دا دن غریباں نو کھانیاں چ شریک کرن دا دن ہے۔ لوگوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی تاکہ وہ اس قربانی پہ اللہ کا نام لیں۔ پہلی امتوں پہ بھی قربانیاں رہی ہیں، یہ قربانی اکیلی ہمارے لیے نہیں، لیکن ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، قربانی کر کے رکھتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اس کو بھسم کر دیتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی۔ الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، لوگوں یہ اللہ کے دیے گئے جانور ہیں، ان پہ اللہ کا نام لو۔ فإلہکم الہ واحد، تمہارا الہ مشکل کشا داتا دستگیر غوث اعظم صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جھک جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کو ماننے والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لوگوں یہ نے تمہیں کے دیے ہیں، ان نے تمہارے لیے خیر کی ہے، اب کے لیے خرید لیتے ہو، اسی وجہ آپ پہ خیر اترتی ہے۔ قربانی کے جانور کو اللہ خیر فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ لوگوں یہ خیر ہے تمہارے لیے، اور یہ شعیریں ہیں، شعیرہ کہتے ہیں شاعر اللہ کو، شاعر اللہ کو مراد ہے وہ چیز جو فرق پر چلی جاتی ہے۔ اسی لیے رحمت کائنات الاسلام نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یذبح فلا یقربن مصلی، جس بندے کے پاس استطاعت عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ 20-20 ہزار کے پیزے اڑانے والے اس موقع کے کہتے ہیں غریبوں کی مدد کر دو، یہ جانوروں یہ کہاں ہے، یہی وقت یہ اللہ کے نام کے چڑھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس خون بہانے سے اللہ قسم کو یہ بہترین صدقہ
تاریخ میں اس سے پسندیدگی والا اللہ کے نزدیک اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور جنہیں تم ذبح کرتے ہو فذکروا اسم اللہ علیہ صواف، انہاں نو قطار چ کھڑا کر کے انہاں نو صف بنا کے اللہ دا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر. فاذا وجبت جنوبها، جب یہ جانور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر. پہلے فرمایا اطعموا البائس الفقیر، بدحال تے فقیر نو کھلاونا ہے. ایتھے فرمایا القانع والمعتر، ہاں قربانی دے گوشت وچ کھاندے پیندے بندے نو بھی شریک کر سکتے ہو. یہ قربانی کا جانور خیر ہے، برکت ہے. اس خیر برکت والے گوشت میں تم اپنے دوست کو، گھردار کو، خاندان فیملی کو بھی شریک کر سکتے ہو، کھلا سکتے ہو. لیکن یہ کہ سارے کا سارا اپنے لیے رکھ لینا اور پھر اگلے پورا ہفتہ خاندان کو بلا کے گل چھڑے اور دعوتیں اڑاتے رہنا، یہ کوئی دنائی نہیں ہے. لوگ ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کی پاکیزگی پہنچتی ہے کہ تم کتنے پکے سچے دل سے اس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو. تو چونکہ شراکت کی بات آئی تو میں وضاحت کر دوں. ہم نے مشورہ کیا میں اور عامر بھائی نے کہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں گائے وغیرہ، وہ 20-25 ہزار کا حصہ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے. لیکن 20-25 ہزار کو بھی اگر آپ جمع کر لیں 7 حصوں میں تو اچھا جانور نہیں آتا. 3-4 سال کے اندر جانور 2-3 گنا مہنگے ہو گئے. تو لہذا لوگوں کو قربانی میں شریک ہونے کی سہولت دی جائے. جانور ہم اچھا خریدیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے اگر ساتھی رابطہ کرتے ہیں یہاں بیت رضوان میں آنے والے نمازیوں کے لیے یہ سہولت ہے. ایک جانور جو ہم ذبح کریں گے اس میں اگر 7 بندے ہیں تو 15,000 روپے حصہ رکھا ہے. تو 15,000 روپے کے حساب سے کتنے پیسے بن گئے؟ 7 1,05,000. تو 20,000 اس میں سے آپ ذبح کی نکالیں اجرت، تو باقی کتنے بچ گئے؟ تو 50,000 کا بچہ تو نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھی جو شوق رکھتے ہیں لیکن حالات ماٹھے ہیں وہ 10-15,000 روپیہ نکال سکتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا جانور لے لیا جائے، اپنی طرف سے اس میں پیسے ڈال دیے جائیں، لیکن اس کو 15,000 میں مثلا اچھا جانور آئے گا کم از کم 2 لاکھ روپے کا. کتنے کا بولیں تو صحیح؟ 2 لاکھ سے ماٹھا بچہ، چنگا بچہ جس کی 4 بوٹیاں گھر کے اندر جائیں اور پھر وہ بھی آگے 2-4 اپنے عزیزوں کو بانٹے تو 1,80,000 70-75,000 پونے 2 لاکھ سے کم اچھا بچہ. اور اگر 2 لاکھ کو 7 حصوں میں تقسیم کرے تو غریب شریک نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے مسئلہ؟ تو اس میں یہ کیا ہے کہ جانور اچھا لیں گے، بڑا لیں گے، لیکن حصہ کتنا رکھا ہے بولیں، اور اس کو 7 حصوں میں ہی تقسیم کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ اس میں ہم نے حصہ ڈالا ہے تھوڑی سی بوٹی ہم بھی رکھ لیں. نہیں، وہ جس کا حصہ ہوگا 7 حصوں میں جتنا اس کو آئے گا، پائے جڑے نے نا پائے وہ بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ. تو ساتھی رابطہ کر لیں. جتنے ساتھی ہوئے فی الحال تو پروگرام ہے 2 جانور ذبح کرنے کا. یہ 14 ساتھی اگر رابطہ کر لیتے ہیں تو ان کو جانور ذبح کر کے یہاں سے پوری ایک قربانی ان کی طرف سے ہو جائے گی. وہ اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، ان کی 7واں حصہ پوری ایک قربانی کے برابر ہوتا ہے. تو 15,000 روپے کا یہ حصہ رکھا ہے. 15,000 روپے کا حصہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھی قربانی کے اجر سے محروم بھی نہ ہوں اور گھر کے اندر کچھ 4 بوٹیاں گوشت وہ بھی پہنچ جائے کہ وہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں اور اپنے کسی ہمسائے غریب قریبی کو بھی وہ بانٹ دیں. میت کی طرف سے قربانی یہ بڑا مسئلہ ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو میت آپ کی وارث ہے، جس کے آپ وارث ہیں، اس کی طرف سے آپ یہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں. میں نے فلاں سے پوچھا ہے، فلاں سے پوچھا ہے، آپ کی مرضی ہے. کسی سے پوچھ کے عمل کرنا ہے تو کریں. میں آپ کو مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ نیکی کا موقع میت کی طرف سے وارث سے مراد ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی طرف سے، دادے دادی کی طرف سے، نانے نانی کی طرف سے، ان کی طرف سے جس طرح زندہ بندہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اسی طرح جانے والے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے قربانی ذبح کرے. بعض کہتے ہیں کہ اس قربانی میں سے گوشت نہ کھائے کیونکہ یہ عام صدقے کی طرح ہے. ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ سارا بکرا ذبح کر دے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے زندوں کی طرف سے، زندہ باپ موجود ہو
تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، چونکہ سارا آل پروار پہ شریک ہو جاتا ہے، سارا آل پروار اب پہ ہی شریک ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ بھی کرے، اگر والدہ نہیں ہے تو آپ ایک اسپیشلی جانور لیتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کی طرف سے اللہ کے راستے میں یہ جانور، بات کہتے ہیں امی دے ناں دا، امی دے ناں دا نہیں دے ہوندا، ناں اللہ دے دا ہوندا جی، امی کی طرف سے ہوتا ہے، امی کی طرف سے ہوتا ہے، ابے کی طرف سے ہوتا ہے، دادے دادے کی، من امتی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا کی کیا فرمایا، اللہ یہ میری امت کی طرف سے، یہ میری، اور الگ سے ویسے میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور توفیق دی ہے تو آپ یہ بھی نیکی اور خیر کا کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جانے والے اس کے اندر جو ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی شخص، میں نے برا سا کا لفظ بولا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو یہ اس عمل کا ثبوت نہیں۔ میت کی طرف سے نیکی کرنے کا ثبوت الگ سے ہے جس کا بندہ وارث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت سے پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر لوں، آپ نے فرمایا کر، تو انہوں نے پھر اپنی ماں کی طرف سے کنواں لے کے وقف کر دیا تھا۔ ایک صحابی نے اپنے باپ یا ماں کی طرف سے ایک باغ وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ قربانی ہے کہ آپ جانے والے کی طرف سے اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے بیان کیا، آپ نے مسائل سنے، انہیں قبول فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے۔ کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے بعد میں مل لے، میں یہاں آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحجہ کے ایام میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کٹنگ شٹنگ ساری صفائی ستھرائی پہلے کر لے 10 سے، اور پھر 10 سے پہلے بعض بندے سیدھے جا کے نائی نو بڑھنے کے شیو کراؤن لئی، اے میں نہیں جی آکھیا، میں مچھاں دا نام لیا جے، میں کچھاں والے والا دا نام لیا جے، میں نہواں دا نام لیا جے، میں سر دے والا دا نام لیا جے، میں زیرے ناف والا دا نام لیا جے، اے داڑھی دا میں نہیں جی آکھیا کہ اے بھی جا کے نائی کو